دیکھیے جو لوگ بھی مکہ جاتے ہیں وہ قبرستان جہاں پر بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس قبرستان پہ کوئی عمارت تعمیر نہیں ہو پا رہی۔ حکومت سعودیہ نے بہت کوشش کی وہاں سڑک بنانے کی، انہوں نے تو نشانات سارے ختم کر دیے نا ہر چیز کے، لیکن عجیب اللہ کی قدرت ہے، آپ وہاں جائیں لوگ بتائیں گے آپ کو یہاں کوششوں کے باوجود بھی نہیں ہو پا رہا کچھ بھی، شاید اس لیے کہ اللہ نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہے کہ جب بھی کل کوئی ویمن رائٹس کے نام پہ علماء کا مذاق اڑائے، خواتین کے حقوق کے نام پہ اسلام کا مذاق اڑائے کہ یہ اسلام نے عورت کو یہ کر دیا، عورت کو یہ کر دیا، تو اسے یہ قبرستان دکھاؤ کہ اسلام ہے جس نے بچیوں کے حقوق بیان کیے۔ اس لیے مسلمان بچی کی پیدائش پہ اس کی پیشانی پہ کبھی لکیریں بولو نہیں آتی۔ اقرار الحسن صاحب نے جو یہ کہا تھا نا کہ شکر ہے میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میں اقرار الحسن کے خلاف نہیں ہوں، انہوں نے جلد بازی میں ایک بیان دے دیا، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، اس ٹک ٹاکر کی پوری تفتیش نہیں کی، جلد بازی میں ایک بیان دے دیا، ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، بعض دفعہ جلد بازی میں ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنے چاہیے، سمجھدار آدمی بھی کر لیتا ہے، کوئی مذاق اڑانا یا کسی کو رسوا کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن یہ محترم سے جلد بازی میں بہت غلط جملہ زبان سے نکلا، یہ کہنا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں میری کوئی بیٹی نہیں ہے، بہت غلط بات۔ میں پھر بتا دوں میرا مقصد اقرار الحسن کو غلط قرار دینا نہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہیں ایسی غلطیاں، کوئی بات انسان نہ چاہتے ہوئے زبان سے کہہ دیتا ہے۔ اسلام میں بیٹی کی پیدائش فخر کی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں تھیں، کیا عجیب الفاظ ہیں، اس نے ان کی تربیت کی اور بر وقت ان کا نکاح کر دیا، کن لہو حرزا من النار، کیا عجیب الفاظ ہیں، فرمایا یہ اپنے والدین اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی، حرزن کیا بن جائیں گی؟ دیوار۔ یہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی، یہ ان کے مسائل ہیں، تو دنیا دار لوگ ہیں کہ بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یہ تو ان کی ٹینشن ہے، ان کو تو سارے مزے دنیا میں اڑانے ہیں، یہ ان کی ٹینشن ہے، جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کے لیے بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے، ان کے ہاں یہ بھی ٹینشن ہے کہ 2 کے بعد تیسرا کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارے ہاں ٹینشن نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ انعام ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، تو گفٹ جتنا زیادہ ہو اچھا ہوتا ہے یا کم اچھا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن بیٹیوں کی کثرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہبا، ہبا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ گفٹ کو، تحفے کو، یہ پینلٹی نہیں ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ، یا جس کو چاہتا ہے دونوں قسم کی چیزیں گفٹ کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی۔ تو سب سے اچھی بات تو یہ کہ بیٹے بھی ہول سیل کے حساب سے ہوں اور بیٹیاں بھی ہول سیل کے حساب سے ہوں، اس کے بعد چلو صرف بیٹے ہوں، اس کے بعد صرف بیٹیاں ہوں، یہ بھی گفٹ ہے۔ 2 بچے ہی کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اور یہ جب ڈھونگ فضول قسم کی بات، تربیت نہیں ہو سکے گی، بچے ایک دوسرے کو پالتے ہیں۔ آپ ان گھروں میں دیکھو، ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم کہہ رہی ہے ایک بچے نے میرا ناک میں دم کر دیا، تم کہہ رہے ہو دوسرا بھی ہونا چاہیے، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک ہے اس لیے ناک میں دم کر دیا، 4-5 ہوتے تو ناک میں دم نہیں کرتے، وہ کھیلتے آپس میں مربوط رہتے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ دم ناک میں دم اس لیے کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بچے نہیں ہیں قریب العمر۔ خیر یہ بھی بات کہیں اور جا رہی ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے ہم پوچھیں گے، اس بچی کو تو پتہ بھی نہیں ہے قاتل کون ہے، کیوں مارا، وہ تو دم، ہاں میں بتا رہا تھا کہ وہ کرتے کیا تھے کہ جس عورت کے ولادت کا وقت ہونے کو آتا، وہ قبرستان جہاں بچوں کا الگ قبرستان تھا مکہ میں، وہ وہاں جاتی، اور بعض تو اپنے علاقوں میں کرتے تھے، جو مکہ کا قبرستان الگ ہے، جو دور دراز گاؤں میں رہتے وہ گڑھا کھودواتے، اور ماں یہ کہتی تھی دائی سے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے میری شکل، یعنی مجھے اس کی شکل نہ دکھانا، کیونکہ ماں میں ایک فطری محبت پیدا ہو جاتی ہے دیکھنے کے بعد، دکھائے بغیر کیا کر دینا؟ دفن اس لیے کرتے تھے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا ٹرسٹ نہیں تھا جو بیٹیوں کو رکھنے کے لیے
تیار ہو. آج بھی ایسی بدبخت مائیں ہیں جو کہتی ہیں کہ بچی ہو تو مجھے اس کی شکل نہ دکھانا, بلکہ الٹرا ساؤنڈ نے آج یہ کام آسان کر دیا ہے. پتہ چل جائے بیٹی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں اس کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے. وہ پیٹ جس کو اللہ نے انسانیت کی تخلیق اور حیات کے لیے پیدا کیا تھا, ماں کے پیٹ کا تقدس ہے کہ یہ وہ وطن ہے اتنا مقدس جس وطن میں انسان کو زندگی ملتی ہے. وہی وطن اپنی اولاد کا قبرستان بن رہا ہے. آپ جاؤ ملکوں میں جا کے دیکھو, الٹرا ساؤنڈ کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ بیٹی ہے یا بیٹا. اگر بیٹی ہو, کروڑوں بیٹیوں کو اس طرح سے ماں کے پیٹ میں مارا جا چکا ہے. یہ مذہب نہ ہونے کا نتیجہ ہے. اور اب یہ ہمارے ملک میں بھی یہ برائی آ گئی ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کی ہے بیٹی ہے, ہمارے تو پہلے ہی 4 بیٹیاں ہیں. مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے بیٹیوں کے کتنے مسائل ہوتے ہیں, اب پتہ چل گیا بیٹی کیا کرے, کچھ کھا لے. میں نے کہا ان کو بھی مار دو جو پیدا کر چکے ہو, پہلے ان کو بھی قتل کر دو. اور سب سے پہلے تو ماں کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مارے. وہ بھی تو بیٹی تھی نا, وہ کیوں پیدا ہوئی ہے بھائی؟ اگر لڑکی کا پیدا ہونا غلط ہے تو اس کی ماں بھی غلط پیدا ہوئی ہے. پہلے اس کو چاہیے اپنے آپ کو چھرا مار کے ہلاک کرے, وہ پھر اپنی بیٹیوں کو مارے. جب آپ کی ڈکشنری سے اللہ نکل گیا نا تو آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں. یاد رکھو, آپ سے بڑا درندہ کوئی نہیں. اور ان کمبختوں کو بیٹے ملتے ہیں وہ بھی نافرمان. ان کے بیٹے کون سا خوش کرتے ہیں ان کو. دیکھو ایک بات بتاؤں, بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ فطرت کی مخالفت مت کرو. شریعت کی مخالفت کرو گے نا توبہ کر کے صحیح ہو جائے گا. نیچر کے خلاف چلو گے توبہ کر کے گناہ تو معاف ہو جائے گا, لیکن نیچر نے جو انتقام لینا ہوگا وہ لے کے رہے گی.